تسنیم صاحب السلام علیکم. بڑی خوشی ہوئی آپ کا جو آرٹیکل ہے پڑھتے ہوئے. چند کریکشن جو اصلاح میں کرنا چاہتا ہوں صرف اس میں، لیکن ڈیٹیل میں بات چیت بعد میں کریں گے. میرے دادا جو تھے ان کا نام محمد تھا، اور وہ ایک کرک، ابھی تو ڈسٹرکٹ ہے، کرک ڈسٹرکٹ میں ایک گاؤں ہے زرکئی، ZARKAI، وہاں کے رہنے والے تھے. لیکن میرے دادا کے پیدا ہونے سے 2-3 پشت پہلے یہ کچھ لڑ جھگڑ کے انہوں نے ہجرت کی تھی بنو کی طرف، جو کہ جنوب میں ہے. جب یہ بنو پہنچے تو وہاں ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ زمین نہیں خرید سکتے، آپ یہاں رہیں لیکن یو کانٹ وہاں پہ خرید نہیں سکتے. جس دن میرے دادا پیدا ہوئے تھے اس دن ان کو اجازت ملی زمین خریدنے کی، اور اس سے پہلے ان کا جو ہمسائے کا اسٹیٹس تھا وہ اس سے بڑھ کے اب انہوں نے وہاں پھر اپنا ایک گاؤں کیا. تو پشتو میں آپ کو یاد ہوگا یا اگر پیسہ ہوگا کہ گاؤں کو کلی کہتے ہیں، ڈنڈے والے کاف سے. تو ان کا نام چونکہ جس دن وہ پیدا ہوئے تھے اور اجازت ملی تھی تو ان کا نام پڑ گیا تھا محمد کلی خان، گاؤں کا خان، کیونکہ اسی دن انہوں نے اپنے وہاں پہ گاؤں جو ہے وہ اس کیا تھا. اور محمد کلی خان 3 بھائی تھے. ان کا جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ صوبیدار میجر ریٹائرڈ ہوئے تھے، اور وہ 1910 میں فوت ہو گئے تھے. ان سے میرے دادا سے بڑا ایک بھائی تھا محمد حیات خان، وہ اور میرے دادا کلی خان، یہ دونوں پولیٹیکل یا پروونشل سول سروس میں تھے، نیچے رینکس میں سے آئے تھے. اور میرے دادا خان بہادر کلی خان کو، ان کو وہ کیا کہتے ہیں خان بہادری کا لقب دیا تھا انگریزوں نے، اور وہ بہت کیا کہتے جانے پہچانے وہاں کے گورنمنٹ سرونٹ تھے، اور سب ان کو ایک لیجنڈ قسم کے طریقے سے دیکھتے تھے اور بڑی عزت کرتے تھے. تو یہ تو رہا محمد کلی خان جو کہ خان بہادر تھے، صوبیدار میجر نہیں تھے. ان سے جو بڑے تھے وہ بھی گورنمنٹ سروس میں رہے، لیکن انہوں نے زیادہ شہرت حاصل نہیں کی، اور ان کو خان بہادری کا لقب تو نہیں ملا، خان صاحب کا ملا تھا. اور حالانکہ وہ میرے دادا سے بڑے تھے لیکن ان کی کیا کہتے ہیں کوئی زیادہ نام نہیں آتا. تو یہ تو رہی ان کی اس کی. اور جہاں تک وہ جو تھے رسالدار میجر مغل باز خان، وہ میرے دادا کے بڑے قریبی دوست تھے، اور وہ فوج سے ریٹائر ہوئے تھے رسالدار میجر میں، اور ان کی ریجمنٹ جو تھی وہ گائیڈز کیولری تھی. تو وہ ان کے دوست تھے، اور لیکن وہ بھی انگریزوں سے بڑے اس میں تھے، ان کی گڈ بکس میں تھے. اور انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں گائیڈز بھی ویسے فوج کی وجہ سے، ویسے ان کو بھی انہوں نے کوئی دیے تھے القاب، لیکن خیر رسالدار میجر مغل باز خان ان کا نام تھا، اور وہ میرے دادا کے بڑے قریبی دوست تھے. اسی طریقے سے مغل باز خان کے بیٹے جو ہے وہ بھی میرے والد کے بڑے دوست تھے. یہ چھوٹی سی میں نے کہا کہ اصلاح آپ سے کر لوں. اور جب یہ مس ایلس کی بات ہوئی تھی تو خان بہادر کلی خان میرے دادا یہ پارا چنار میں تھے، اور پارا چنار میں اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ تھے. لیکن چونکہ انگریزوں کو ان پہ بڑا وہ تھا کیا کہتے ہیں قدر کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو میرے دادا کو وہیں سے پارا چنار سے کہا کہ تم جاؤ اور اگزائی ایجنسی میں اور وہاں پہ ان کو مس ایلس کو ڈھونڈو. اور یہاں سے کوہاٹ کی طرف سے انہوں نے رسالدار میجر مغل باز خان اور ان کے ساتھ سپاہی، اور یہ جو مس للین سٹار جو ہے وہ نرس تھی یا ڈاکٹر تھی، ان کو روانہ کیا. لیکن میرے دادا جب تھے وہ ان کے پاس مس ایلس کے پاس بہت سب سے پہلے پہنچے. عجب خان نے ان کو وہاں پہ ایک پیر صاحب تھے دینی، ان کے پاس چھوڑا تھا. تو میرے دادا پہلے پہنچے، وہ صرف اکیلے گئے تھے. میرے دادا ان کے ساتھ ایک نوکر تھا اور شاید ایک گھوڑا تھا.
تو وہ پہلے پہنچے، اور جب یہ مغل باز صاحب اپنی وہ لوگوں کو لے کے آئے تو وہ قصہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. تو وہاں پہ پھر جو ان کو کہا تو یہ جو ہے میرے دادا وہاں رہے، کیونکہ وہاں غیر علاقہ ہے، وہاں پہ کچھ رول وغیرہ وہ ہوتے ہیں، تو وہ رہے تو ان کو کافی قدر ہوئی. پھر ان کی یہ آئی تھی، یہ کیا کہتے ہیں، جو مس ایلس تھی، بعد میں آئے. تو وہاں پہ جنرل فضل حق جب گورنر تھے KPK کے، تو وہاں انہوں نے کسی لوگوں نے پوچھا کہ کس نے زیادہ کام کیا آپ کی رہائی میں، خان بہادر قلی خان یا سردار میجر مغل باز خان؟ تو انہوں نے بڑا ڈپلومیٹک سا جواب دیا کہ نہیں، دونوں نے بڑا کام کیا. اور آئی تھنک وہیں پہ ہے اب بھی ہم ان کے ساتھ بڑے قریبی فیملی مراسم ہیں. تو یہ چھوٹی سی چیزیں تھی جو میں نے کہا میں آپ کے گوش گزار کر لوں، پھر کبھی بیٹھ کے اور انشاءاللہ بات کریں گے. شکریہ. محترم علی قلی خان صاحب، السلام علیکم. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے یہ کالم سنے اور تفصیل سے سنے اور پھر ساری وضاحت دی. ابو نے ایک کالم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کہ 1998 میں لکھا تھا، اور ان کی معلومات کا ذریعہ جو کتابیں تھیں اس کا انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ کہاں سے انہوں نے یہ معلومات اخذ کی تھیں. اور ظاہر ہے کہ ان کا کوئی رابطہ آپ لوگوں سے نہیں تھا، ورنہ وہ یقیناً جو تصحیح طلب چیزیں تھیں اس کی تصحیح کر دیتے. 2011 میں ابو کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی وضاحتیں بہت اہم ہیں، اور میں اس کو یہ کروں گا کہ یوٹیوب پر جہاں میں نے وہ کالم ڈالے تھے وہاں آپ کی وضاحت بھی ڈال دوں گا تاکہ لوگوں کو حقیقت معلوم ہو جائے. ایک چیز میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ کے دادا کا نام قلی نہیں بلکہ محمد قلی خان تھا، جو آپ نے کہا کہ کاف کے ساتھ لکھتے ہیں. مجھے صرف یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ آج کل تو آپ کے فیملی نیم میں کاف نہیں بلکہ قاف کے ساتھ قلی لکھا جاتا ہے، تو یہ تبدیلی کب اور کیسے آئی؟ یہ ذرا آپ بتا دیں گے تو مجھے اور سہولت رہے گی. جزاک. السلام علیکم جناب. میں وہ کاف اور کاف کے وہ فرق بتا دیتا ہوں. یہ کوئی ایک انوملی سی بنی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے انگریزی میں کے سے لکھتے ہیں، اور اردو میں جب لکھتے ہیں تو نقطوں والے کاف سے لکھتے ہیں. لکھنا تو چاہیے کہ جی اگر ہم انگریزی میں کے سے لکھتے ہیں تو پھر ڈنڈے والے کاف سے لکھنا چاہیے، لیکن وہ بس انوملی بنی ہوئی ہے، اینڈ چل رہا ہے اسی طریقے سے. باقی جو میں آپ سے وضاحت ویسے کرنا چاہتا ہوں، یہ جو قلی خان نام ہے نقطے والا، یہ ایرانیوں کے پاس کافی استعمال یہ لوگوں کا نام ہوتا ہے. اسی طریقے سے ترکوں میں بھی یہ نقطے والا یا قاف سے ہوتا ہے، وہ ہے، لیکن ہمارے اس میں بالکل وہ ڈفرینٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی وہ انگریزی میں ہم کے سے لکھتے ہیں اور پھر اردو میں نقطے والا، اس کا کوئی میں آپ کو ریزن نہیں دے سکتا، بس ایک بن گئی ہے رسم سی. تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. میں انشاءاللہ پھر آپ سے بعد میں رابطے میں رہوں گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.